بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک ایسا دردناک اور اندوناک واقعہ ہے جس پر انسانی تاریخ بھی ہچکیاں لے لے کر روتی ہے۔ اس میں ایک طرف ظلم و ستم، بے وفائی، بے اعتنائی، محسن کشی، نسل کشی کے ایسے المناک اور درد انگیز واقعات ہیں کہ جن کا تصور کرنا بھی آج کل ہم جیسے لوگوں کے لیے ناممکن ہے۔ دوسری جانب اہل بیت اطہار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے 72 متعلقین کی ایک چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلے کے لیے ثابت قدمی اور جان نثاری ایسا محیر العقل واقعہ ہے کہ جس پر عقل حیران ہے کہ جس کی نظیر تمام عالم انسانیت کی تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ باطل کے سامنے ڈٹ جانے کی ایسی نظیر پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اور اپنے 72 ساتھیوں کی جانوں کا نذرانہ دے کر حق اور سچ کا علم بلند کیا۔ اس عظیم واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ باطل سرنگو رہتا ہے جبکہ سچ کا علم ہمیشہ سربلند رہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کو لے کر سن 60 ہجری کو کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین راستہ ہی میں تھے کہ کوفہ سے آنے والے لوگوں نے مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی۔ یہ مسلم بن عقیل کو حضرت امام حسین نے پہلے بھیجا تھا، یہ امام حسین کے چچا کے بیٹے ہیں۔ یہ خبر سن کر، ان کی شہادت کی خبر سن کر آپ رضی اللہ عنہ کو بے حد رنج و غم ہوا اور ساتھ میں چلنے والوں نے مشورہ دیا کہ یہیں سے کوفہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا جائے، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا ہم واپس نہیں ہوں گے، یا تو ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے یا ہم بھی اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اور سفر جاری رہا۔ اس قافلے کو آگے چل کر عمر بن سعد کا بھیجا ہوا قاصد ملا جو مسلم بن عقیل کی وصیت کے مطابق امام حسین کو کوفہ جانے سے روکنے کے لیے آ رہا تھا۔ آپ نے اسے حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مسلم بن عقیل اور ہمدرد ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، کوفیوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے، حالات نازک ہیں، تم میں سے جو بھی واپس جانا چاہے جا سکتا ہے۔ آپ کے اس فرمان کے بعد جو لوگ راستے میں شامل ہوئے تھے واپس ہو گئے۔ ابن زیاد کو مکہ سے امام حسین کی روانگی کی خبر ہو چکی تھی۔ اس نے حر بن تمیمی کو 1000 کا لشکر دے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلہ کے لیے روانہ کیا اور حکم دیا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو گھیر کر میرے پاس لے آؤ۔ حر کے دل میں امام حسین کی بہت زیادہ محبت اور عظمت تھی۔ حر نے امام حسین کے قافلے کو گھیر کر ان کو موقع دیا کہ رات کے وقت کسی اور طرف نکل جائیں، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے کسی اور طرف جانا گوارا نہیں کیا اور یہ قافلہ آگے کو بڑھتا رہا، اور یہ مقدس قافلہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہو گیا۔ 3 محرم الحرام کو عمر بن سعد بھی 4000 کا لشکر لے کر حضرت امام حسین سے مقابلہ کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ یہ حضرت امام حسین کا عزیز تھا، مگر اس کو رائے ایک جگہ کا نام ہے کہ حکومت کا لالچ دے کر بھیجا گیا تھا۔ عمر بن سعد کے لیے یہ امتحان کا وقت تھا۔ سوچنے لگا کہ اگر امام حسین اور ان کے قافلہ اور اس کے ہاتھ سے مارا جاتا ہے تو وہ قیامت تک کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، اور اگر جنگ سے بھاگتا ہے تو رائے کی حکومت ہاتھوں سے جاتی رہے گی۔ عمر بن سعد نے سوچا کہ کسی بھی طرح آپس میں سمجھوتا کرا دیا جائے، لیکن اس کی یہ تمام کوششیں ناکام ہوئی، اور 7 محرم الحرام کو ابن زیاد کی طرف سے اسے حکم ملا کہ دریا پر پہرا لگا دو تاکہ اہل بیت کو پانی بھی میسر نہ ہو سکے۔ لیکن پہرے کے باوجود بھی حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی عباس بن علی لڑ جھگڑ کر پانی لے ہی آتے تھے۔ شمر سے مقابلہ۔ ابن زیاد کو عمر بن سعد پر شک ہو گیا کہ یہ امام حسین سے ملا ہوا ہے، اس لیے ابن زیاد نے شمر ذوالجوشن کو امام حسین کے مقابلے کے لیے بھیجا اور عمر بن سعد کو لکھا کہ تم نے حسین سے صلح کے لیے کئی دن برباد کر دیے، میرے اس حکم کے ملتے ہی یا تو حسین سے بیعت لے کر میرے پاس لے آؤ یا پھر جنگ شروع کر دو۔ عمر بن سعد کو 9 محرم الحرام کو جب یہ حکم ملا تو اس کے دل کی حالت بھی بدل گئی اور دنیا دین پر غالب آ گئی، اور رائے کی حکومت کے لالچ میں سعد نے حضرت امام حسین
اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ سختی سے پیش آنا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر زور دیا گیا کہ وہ یزید کی خلافت قبول کر لیں، اور اس کے لیے آپ کے گھر والوں کو طرح طرح سے ستایا گیا۔ معصوم بچوں کو پانی سے تڑپایا گیا، عورتوں کے خیموں کو آگ لگانے کی ناپاک کوشش کی گئی، مگر حضرت امام حسین کے ارادے ذرا برابر سرد نہ ہو سکے، اور آپ اپنی بات پر پتھر کی چٹان کی طرح قائم رہے۔ نہ سختیاں آپ کے قدم پیچھے ہٹا سکیں، اور نہ دنیاوی عیش و آرام کے قدم ڈگمگا سکا۔ آپ برابر یزید کی بیعت سے انکار کرتے رہے۔ آخر 10 محرم حرام سن 61 ہجری کو حق و باطل کی وہ جنگ چھڑ گئی جس پر انسانیت قیامت تک آنسو بہا کر شرمسار ہوتی رہے گی۔ جنگ شروع ہونے سے قبل امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور ساتھیوں سے کہا، میرے ساتھ اپنی جانوں کو قربان نہ کرو، لیکن مردوں، عورتوں اور بچوں نے آپ کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ آپ کی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھائی اور پورے خاندان کو جنگ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو رونے لگی۔ آپ نے ان کو تسلی دی اور صبر سے رہنے کو کہا۔ جنگ شروع ہو گئی۔ ایک طرف حضرت امام حسین کے قافلے ہیں، 72 افراد، جن میں سے 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کی کچھ خواتین اور غلام، چھوٹے اور بڑے 3 روز سے بھوکے پیاسے شامل تھے۔ دوسری طرف 4000 پر مشتمل یزیدی لشکر تھا۔ یزیدی لشکر جب ان معصوموں کی جانب بڑھنے لگا تو یزیدی فوج کے ایک نیک دل سردار حر نے اسے روکنا چاہا، لیکن لشکر نہیں رکا تو حر اور اس کے چند ساتھی حضرت امام حسین کی حمایت میں لڑنے لگے اور لڑ کر جان دے دی۔ امام حسین کے قافلہ میں اگرچہ گنے چنے آدمی تھے، وہ بھی 3 دن کے پیاسے تھے، لیکن ان میں ہر ایک نے جرأت و بہادری کی ایسی مثال پیش کی جسے رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ایک یا دو مجاہد آگے کو بڑھتے اور یزیدی لشکر کو چیرتے ہوئے آگے کو بڑھتے چلے جاتے۔ جب حسینی قافلہ کے اکثر لوگ شہید ہو گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلم، جعفر طیار کے پوتے عدی میدان کارزار میں آئے اور یہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد عبد الرحمن بن عقیل، حضرت امام حسن کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آخر میں حضرت امام حسین خود میدان عمل میں آئے تو یزیدیوں نے چاروں طرف سے تیروں کی برسات شروع کر دی۔ حضرت امام حسین زخموں کی کثرت کی وجہ سے نڈال ہو چکے تھے کہ اسی وقت ایک بخت نے ایسا تیر مارا کہ آپ کا چہرہ بھی لہو لہان ہو گیا اور آپ کے جسم مبارک میں زیادہ طاقت باقی نہ رہی۔ ساتھ ہی یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ زرع بن شریک تمیمی نے آپ کی گردن پر کئی وار کر کے زخمی کر دیا اور آپ زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑے، اور آپ کے گرنے کے بعد خولی نے سر اقدس جسم مبارک سے جدا کر دیا۔ اسی طرح حق و باطل کی یہ جنگ اس دردناک سانے پر ختم ہو گئی۔ شہادت کے دوسرے دن شہداء کی لاشیں دفن کی گئی۔ حضرت امام حسین کا سر مبارک ابن زیاد کے پاس کوفہ روانہ کر دیا گیا، اس لیے کہ آپ کے جسم مبارک کو بغیر سر کے ہی دفن کیا گیا۔ الغرض ان کے نانا جان کا لایا ہوا دین آج بھی باقی ہے، اور صبح قیامت تک اس دین اسی طرح چرچے ہوتے رہیں گے، اور جو بھی اس دین کی پناہ میں آ جائے گا اللہ رب العزت اس کو بھی دارین کی عزتیں فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے اندر بھی حسین جیسا جذبہ ایمانی پیدا فرمائے، تاکہ ہمارا ظاہر و باطن ہر طرح کے لہو لعب اور فسق و فجور سے پاک صاف ہو، حسینی اخلاق و روح ہمارے اوپر غالب